السلام علیکم جی. کچھ ماہ ہوتے ہیں جب ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ان کے گھر میں جو ہے وہ نمبر 1 ادارے کے لوگ آئے ہیں اور وہ جو ہیں وہ ان سے ملنا چاہ رہے ہیں. تو میں نے کہا ملیں, اپنے لوگ ہیں نا, ماریں گے تو چھاؤں میں تو پھینکیں گے. تو وہ بڑے پریشان تھے. میں نے کہا نہیں آپ بٹھائیں انہیں ڈرائنگ روم میں اور پوچھے کہ وہ کس پرپز کے لیے آئے ہیں. خیر ہم بھی تھوڑے سے ایکٹیو رہے, مطلب ایکٹیو کیا مطلب, میں سب سے ایکٹیو اپنی زندگی کے اندر آج کل روزمرہ معمول میں اس وقت ہوتا ہوں جب میں ہر آنے والی کال اٹینڈ کر رہا ہوتا ہوں, اور یہ 24 گھنٹے میں 10-15 منٹ ہی ہوتے ہیں جب میں ایکٹیو ہوتا ہوں. تو میں ایکٹیو ہو گیا فوری طور پہ اوپر. تو اب ایک ایک دل دھڑک رہا ہے, ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اس پہ گزر رہا ہے کہ اس کی بیٹی کا یا اس کے بیٹے کا یا اس کی بیگم کا فون آئے کہ اس کو اٹھا کے لے گئے, اور ہم جناب سوشل میڈیا کے اوپر دھک دھک ڈگا ڈگ گھوڑے دوڑا دیں. تو خیر کافی میں نے درمیان میں ایک آدھ دفعہ کال بھی کیا, کال اٹینڈ نہیں ہوئی, میں اور پریشان ہو گیا. اب چونکہ ان کے بیگم اور بچوں کا میرے پاس نمبر نہیں تھا تو میں نے اب یہ طے کر لیا کہ جس بھی بے نامی نمبر سے کال آئے گی میں نے اٹھانی ہے. لیکن پونے کے گھنٹے بعد نہ میری کال انہوں نے اٹینڈ کی. میں نے کہا خیریت تھی؟ تو انہوں نے کہہ لگا کے کہا نہیں وہ مسئلہ کچھ اور تھا. میں نے کہا کیا مسئلہ تھا؟ انہوں نے کہا وہ آپ کی بھتیجی جو ہے. میں نے کہا ہاں لمز میں پڑتی ہے, کیا ہوا اس کو؟ یعنی وہ وہاں پہ نا کہ کوئی اعلیٰ افسر آ رہے ہیں تو وہ آئے تھے انٹرویو کرنے. تو میں کہا اب آپ نے کیا انٹرویو ہے؟ کہتا وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ ہم پی ٹی آئی کی طرف انکلائنڈ ہیں اور ہم اینٹی پی ٹی آئی نہیں ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ نہیں جی ہم تو شہر کے ووٹر ہیں اور ہمارے بچوں کی بھی یہی ٹیوننگ ہے. تو میں نے کہا پھر شکر ہے اس دن بیٹی کی چھٹی ہوگی. اس نے کہا اس دن انہوں نے کہا کہ جی آپ نے نہیں آنا, ٹھیک ہے, آپ نے بچے کو اس دن نہیں بھیجنا. میں کہا چلو چھٹی ہوگی, بچے نے کہنا گھر بیٹھ کے بیٹا آج کوئی نئی ڈش پکا کے کھلائے. تو یہ کچھ ماہ پہلے کی بات ہے. اس کے بعد پھر ہمیں خبر پتہ چلی کہ جناب جنرل جو ہے قمر جاوید باجوہ صاحب, چیف آف آرمی سٹاف, اور میں انہیں خطاب دیتا ہوں سپہ سالار پاکستان جو ہیں, وہ لمز تشریف لائے اور انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے لمز کے بچوں سے انٹر ایکٹ کیا اور تقریباً 8 گھنٹے کویسچن آنسر کیے. پھر وہاں کی ایک ٹیچر تھیں, انہوں نے اس کو پبلک بھی کر دیا اور پھر وہ ٹیچر اپنی جگہ سے غائب بھی ہو گئی, ادھر ادھر ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ سارا کچھ سلسلہ ہوا. لیکن ایک جو ریٹائر صاحب ہیں, مطلب کہ بریگیڈیئر صاحب ہیں, تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ لمز میں اتنا زیادہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو وہ چونکہ یہ سیاسی کردار کے خلاف ہیں اور جمہوریت پسند ہیں, حیرت ہے ویسے جمہوریت پسند ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یار آپ کو اس کو تو چھوڑیں, وہ تو خیر بچوں کے ساتھ انٹریکشن تھا. جو ایکس سروس مین کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے وہ آپ کو پتہ ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں. تو پھر انہوں نے ایکس سروس مین والا قصہ بتایا. ابھی وہ اس قصہ رپورٹ نہیں ہوا تھا, پھر وہ تیسرے چوتھے دن جا کے رپورٹ ہوا, پھر اس پہ کہانیاں بننی شروع ہوئیں. اس کے اوپر پی ٹی آئی نے کھیلا, اور پی ٹی آئی نے کیسے کھیلا؟ انہوں نے کہا کہ جناب وہ جو میں نے آپ کو دوسرے ولاگ میں بھی بتاتا رہتا ہوں نا کہ 16,000 بندہ, ہزاروں ویب سائٹس, ان ویب سائٹ کے ذریعے جھوٹی خبریں, پھر ان ویب سائٹ سے جڑے ٹویٹر اور باقی اکاؤنٹس, اور ان اکاؤنٹس کے ذریعے بمبارڈمنٹ, اور ایک بیانیہ چند گھنٹے کے اندر تشکیل دے لینا. یہ سارا کچھ جو تھا یہ بیسیکلی 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے لیے یہ وہ سیٹ اپ تھا جو ہمارے پاک فوج کے ادارے ISPR نے کھڑا کیا تھا. اور اب اس کی چابیاں جو ہیں وہ ایک اچھی ساس کی طرح انہوں نے اس گھر کی چابیاں جو ہیں وہ پی ٹی آئی نامی بہو کے حوالے کر دیں گے. لو بہو یہ گھر اب تم سنبھالو. تو پی ٹی آئی سنبھال رہی ہے. تو اس سے جو پھینکا گیا وہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے کہا ہے کہ ہم 90 دن کے اندر الیکشن کروا دیں گے اور عمران خان کو واپس لے آئیں. اچھا, اب یہ ایک جو اس پورے منظر نامے کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو میڈیا کی زبان کو اور میڈیا کی لینگویج کو سمجھتے ہیں, جو ایک جرنیل کی زبان کو مطلب تقریباً کوئی 20 سال کور کرتے رہے ہیں, رپورٹنگ کرتے رہے ہیں, وہ فوراً جان لے گا کہ یہ جنرل باجوہ کی زبان یہ الفاظ ہو ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, جنرل باجوہ کیا پاکستان فوج کے کسی جرنیل کے یہ الفاظ نہیں ہو سکتے, کسی بھی صورت کے اندر یہ ان کے الفاظ موجودہ سیاسی منظر نامے کے اندر وہ یہ الفاظ اس طرح سے ادا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک وہ چپ فٹ ہے, وہ فوراً ٹیوں ٹیوں کرنا شروع ہو گیا کہ اے پروپیگنڈا ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر اب ان تک جب ہم دوسرے تیسرے دن پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ
بھائی جب بات کنکلوڈ نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے بات کو کنکلوڈ، میں نے کہا آپ تھے؟ انہوں نے کہا میں تھا. تو میں نے کہا کہ اچھا بات، میں نے کہا آپ کیسے چلے گئے، آپ تو پرو ڈیموکریسی ہیں. تو کہتا ہے پرو ڈیموکریسی تو آپ کے سامنے ہوں نا، اتھے تو میں نہیں نا بول رہا، ٹھیک ہے. تو میں نے کہا آپ کیسے چلے گئے؟ انہوں نے کہا جی کہ وہ میں ایسے چلا گیا. ٹھیک ہے. تو اس ایکس سروس مین والی میٹنگ کے اندر یہ لمس کے الگ تھی. تو کہنے لگے جی وہاں پہ سوال ہوا تھا، اور یہ بڑے بڑھ کے یہ 3-4 بابے ہیں، ان کو بہت ہی زیادہ پی ٹی آئی چڑھی ہوئی ہے. بابے تو نہیں ہے، میں نے کہا آپ کے ہمور ہی ہیں. تو ٹھیک ہے. انہوں نے کہا نہیں وہ میں ذرا واک شاک کرتا ہوں نا، گولف کھیلتا ہوں، تو اس لیے میں ان کی نسبت سمارٹ ہوں. چلو ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے انہوں نے یہ فرمایا، ہاں فرمایا تو چلتے میں آیا. انہوں نے کہا کہ یہ 3-4 افسروں کی طرف سے بار بار ایک سوال دہرایا جا رہا تھا، اور پھر جب انہوں نے ان کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھیے الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے، اور وہ وقت جو ہے بھلے 90 دن کے اندر آ جائے، اور بھلے جو ہے وہ اپنا اگست 2023 میں آئے، اپنے وقت پہ الیکشن ہوں گے. اور اگر عمران خان بھی ان کے اندر جیت کے آ جاتے ہیں، 2/3 اکثریت لے کے آ جاتے ہیں، تو ہمارا ادارہ اس کو بھی ویلکم کرے گا، ہم حکومت کے ماتحت ادارہ. تو یہاں سے یہ خبر گھڑی گئی کہ جناب وہ جو ہیں وہ انہوں نے 90 دن کے اندر الیکشن کا وعدہ کر لیا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے کہا گیا اور آگے پروپیگیٹ کیسے کیا، اور پروپیگیٹ کر کے پھر دے رگڑے پہ رگڑا، پھر دے رگڑے پہ رگڑا. وہ کلیریفیکیشن والے چیختے رہے، لیکن اب دیکھیے نا، مطلب کہ جب آپ کی بات جو ہے وہ امریکہ اور کینیڈا میں بیٹھے ہوئے کسی بندے کو پہنچ ہی نہیں رہی، اور ادھر سے کے پی گورنمنٹ کے کروڑوں روپے لگا کے وہ خبر ہر بندے تک بیرون اور اندرون ملک سپانسرڈ طریقے سے پہنچائی جا رہی ہے، تو لوگ تو اس خبر پہ یقین کریں گے. کتنے لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ یار میں اس کے اتھینٹک سورس کے اوپر جاؤں، چلو میں ARY ہی چیک کر لوں، لیکن میں جو اصل سورس آف نیوز ہے اس کی طرف جاؤں، اور اس طرف جا کے تو میں اس کو دیکھوں. یہ ہمارے ہمسائے میں کوئی کاروائی شروع ہو گئی تو وہ جا کے میں اس کو دیکھوں، لیکن کتنے کے لوگ ہیں جو اس کو بادر کرتے ہیں، جو خبر کی بنیادی حقیقت کو سمجھتے ہیں، جو خبر کے مبادیات کو جانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یار خبر جہاں سے آتی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس لیے سب سے پہلے اس کا سورس چیک کرنا چاہیے کہ وہ کتنے قابل اعتماد ذریعے نے وہ خبر دی ہے. 99.99% ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ نہیں ہیں، لہذا لوگ اس کے اوپر بلیو کر لیتے ہیں. اب دیکھیے یہ کہہ کے تو جنرل علی قلی خان صاحب جو ہیں، اور علی قلی خان صاحب جو ہیں وہ ہیں جن کے ابا بھی جو تھے وہ میرٹ پہ نہیں آئے اور چیف نہیں بن سکے، اور یہ بھی میرٹ پہ نہیں آئے اور چیف نہیں بن سکے. اس کے بعد انہوں نے پختون کارڈ کھیلا، علاقائیت کا کارڈ کھیلا، سارے کارڈ کھیلے. ٹھیک ہے. لیکن ان کو چپ کروانے کے لیے جنرل ٹائر سے لے کے اور نسان گندھارا تک سب کچھ دیا گیا ہے کہ یار تو چپ کر کے بیٹھ جا، یہ تو کمپنسیشن لے لے. جس طرح کسی کو لاہور میں عسکری ٹاور نہیں دیا گیا، اس طرح انہیں گندھارا نسان دیا گیا کہ تو چپ کر جا. ٹھیک ہے. جس طرح جو ہے وہ اپنا، اب میں کیا کہوں، ذاتی بات ہو جاتی ہے، زاہد علی اکبر صاحب کو قابو نہیں کیا گیا تھا، اس طرح جو ہے ان کو بھی قابو کیا گیا اور کمپنسیشن دی گئی اپنی طرف سے. لیکن وہ دکھ تو نہیں بھولتا نا چیف بننے کا، نہ بن سکنے کا، جبکہ وہ میرٹ پہ بھی آ رہا تھا. حالانکہ 4 ان کے ساتھ اور بھی تھے لوگ، وہ تو اپنا دکھ لے کے سائڈ پہ ہو گئے. یہ اپنا انہوں نے پٹ سیاپا جو ہے وہ چوک کے اندر ڈالا ہوا ہے، اور ہر موقع کے اندر وہ پٹ سیاپا ان کے اندر سے نکل کے آ جاتا ہے. چونکہ بقول ہمارے بھائی امتی اللہ جان کے، یہ دونوں لوگ جو ہیں یہ PTI پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی ہر حکومت کے خلاف سازشوں میں شریک رہے ہیں، یہ جو سارے ریٹائر حضرات ہیں. تو اب ان میں سے تو کسی پارٹی میں جا نہیں سکتے، کیونکہ کوئی نہ کوئی بیچ میں ٹکر جائے گا. ٹھیک ہے. ویسے یار میں نے مطیع اللہ جان کے بیچ میٹ دیکھے ہیں. مطیع اللہ جان جو ہے وہ تو بڑا خوبصورت آدمی لگتا ہے یار، اس کے جو بیٹ میٹ ہیں ان کے تو بیڑے ہی غرق ہو گئے ہوئے. مطیع اللہ جان تو سمارٹ آدمی لگتا ہے یار. وہ جو ہیں ان کے بیچ میٹ کی بادمالیاں ہمارے جیسی ہیں، اس لیے جیسے ہمارا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. تو مطیع اللہ جان کے بیچ میٹ بھی اس کو ملنے آئے اور اس سے ہمدردی کا اظہار کرنے آئے کہ یار وہ آپ کو جو گالیاں پڑی ہیں وہ تمہارے بیچ والوں نے نہیں تھی، وہ جو ہماری رائیول بٹالین نہیں ہوتی تھی ان کے لڑکوں نے تھی. تو خیر، تو یہ جو بابے ہیں
اب ان کے پاس ایک نئی پناہگاہ بنائی گئی اور اس کا نام تھا پی ٹی آئی. ویسے یہ پی ٹی آئی والا تجربہ اس دفعہ تھوڑا سا زیادہ کامیاب ہو گیا، ورنہ ہر الیکشن کے موقع پہ کبھی جماعت اسلامی کو کھڑا کر دیا جاتا تھا وہ پف کے نام کے اوپر، ٹھیک ہے، کبھی طاہر القادری کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، کبھی کرین کھڑی ہو جاتی ہے. ہر الیکشن کے موقع کے اوپر وہ ایک اپنا گند ضرور ڈالنے کے لیے ایک انہوں نے اسپیشل کریکٹر رکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور میرا مطلب ہے اگر آپ پرانی فلمیں دیکھیں تو اس کے اندر ایک کریکٹر ایکٹر ہوتا تھا، مطلب پازیٹیو بھی ہوتا تھا نیگیٹو بھی ہوتا تھا، وہ بس آتا تھا ڈنڈا مار کے دوڑ جاتا تھا اور فلم کے اندر ایک نیا ٹرن شروع ہو جاتا تھا. تو یہ والے یہ انہوں نے اپنا اس طرح کا ایک کریکٹر جو ہے وہ ہر الیکشن کے موقع پہ رکھا ہوتا ہے. اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی سے بھی پھر پی ٹی آئی منہ سے نکلتا پی ایم ایل این سے بھی نفرت کرتے ہیں، اور جو لوگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے بھی نفرت کرتے ہیں. میں ان دو جماعتوں کا تذکرہ اس لیے کرتا ہوں کہ دونوں سیاسی حقیقتیں ہیں. تو ان سے نفرت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ان کے لیے ایک تیسری کھچار چاہیے تھی، اور وہ پی ٹی آئی کی شکل میں ان کو فراہم کر دی گئی ہے. ان میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے، نہ اس وقت نہ پریس کلب کے چوراہے پر نہ تاریخ کے چوراہے پر، کہ اپنی کی گئی بد عمالیوں کا کبھی بھی کوئی جواب دے سکے. تو لہذا لڑائی ہونی تھی، وہاں پہ سوال پوچھنے پہ لڑائی ہوئی، اور چونکہ وہ جواب نہیں دے سکتے تھے تو پھر انہوں نے گالیاں دیں، ٹھیک ہے. اور اس سے ایک منظر سین کریٹ ہو گیا. پھر یہ بھی پروپیگنڈا ہوا. میں نے ایک دو دوستوں کی ڈیوٹی لگائی اور انہوں نے پتہ کر کے بتایا کہ پریس کلب جو ہوتا ہے وہ آزادی اظہار کا ایک سمبل ہوتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہاں پہ کسی کو بھی بولنے سے روکا جائے. بنیادی طور پہ ان لٹیر حضرات آپس میں پاٹے ہوئے نے. تو ان کے دو گروپ آ گئے تھے. ایک گروپ کو پریس کلب کی بلڈنگ کے اندر خطاب کی سہولت فراہم کر دی گئی تھی، اور دوسرے گروپ کو باہر فراہم کر دی گئی تھی. یہ جب باہر سے آنے والی پارٹیاں ہیں اعزاز سید اور مطیع اللہ جان، انہوں نے باہر اترے، گڑی پارک کی سامنے میلہ لگا، ایسی ویچ بڑھ گئے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے وہاں پہ میلہ لوٹ لیا. انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ دوسری پارٹی جو ہے وہ اندر بیٹھی ہوئی ہے. اگر ان میں راجہ کبیر ہوتا تو وہ اندر گھس کے کنڈی مارتا نا اندر سے. حالانکہ وہاں پہ زیادہ پھڑے جانا تھا، وہاں سے دوڑ بھی نہیں سکتے تھے. اور وہاں پہ جو ایکس سروس مین تھے بیچارے، یار ان کا بھی حق تھا. بھئی باہر والوں کی آپ نے بےزتی کر لی ہے، ان کو آپ نے جانے دیا نہیں ہے. احمد اللہ جان یہ زیادتی ہے یار، اندر والوں کا بھی بےزتی کے اوپر اتنا ہی حق تھا جتنا باہر والوں کا تھا. لیکن میں آپ کو جو ایک بات بار بار کہہ رہا ہوں اور بار بار کہوں گا، یہ بندہ جب اپنے بڑھاپے میں جاتا ہے، 70+ پہ جاتا ہے، تو وہ دوبارہ سفر کرتا ہوا دوبارہ بچہ ہی بن جاتا ہے. یہ بچے تو ہیں لیکن معصوم نہیں ہیں، اور یہ بتا نہیں رہے کہ یہ جو انفارمیشن جس کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں یہ کہاں سے لی. میں آپ کے ساتھ اس بات کے اوپر باقاعدہ شرط لگانے کو تیار ہوں کہ یہ بھی 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ جو ہے، اس کے تحت جو جھوٹ بکا گیا ہے، جو بکواس کی گئی ہے، یہ اس کے وکٹم ہیں. ٹھیک ہے، ان کو یہ جراثیم ان کی اولادوں کے ذریعے کمیونیکیٹ ہوا ہو، ان کی بیویوں کے بچپن کے کرش کے ذریعے کمیونیکیٹ ہوا ہو، کسی بھی طرح سے کمیونیکیٹ ہوا ہو، لیکن ہوا ان کو وہی کرش ہے. میرا ایک اپنا فکرہ ہے کہ کسی بھی پروپیگنڈسٹ کے لیے یہ سب سے بڑی ٹریجڈی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہی بولے گئے جھوٹ کا اسیر ہو جائے. اور یہ بابے بنیادی طور پہ وہ ہیں جو اپنے ہی بولے گئے جھوٹ کے وکٹم ہو گئے ہوئے ہیں، اور اب اس کے تحت جو ہے ان کی تمام حرکتیں جو ہیں وہ نہ صرف کہ ناقابل برداشت ہیں، ہوتی جا رہی ہیں، بلکہ بات جو ہے اس سے آگے ناقابل علاج لیول تک پہنچتی جا رہی ہے. جلد یا بدیر اس کا علاج تو ہونا ہی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کا یہ خیال ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، اور وہ اتحادیوں کو اس بات پہ روکے ہوئے ہے کہ ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے. وہ کہتے ہیں جی ان کو اپنی موت آپ مرنے دیا جائے. جس طرح مارچ کینسل ہوا ہے اس طرح اپریل میں بھی کینسل ہو جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.